بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وآله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تموتون كما تحيون وتحشرون كما تموتون، او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، انسانوں پر ایک وقت ایسا گزرتا ہے کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں. ہم تھے پہلے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی ہم کو یہ بات قرآن میں، سورۃ الدہر میں. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، وہ کچھ تھا ہی نہیں، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو ماں کی 3 کوٹریوں اور تاریکیوں میں، ظلمتوں میں بناتے، تیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اس کی کاریگری ہے کہ دنیا میں جتنی باریک مشنری کو بنانا ہو اتنا اجالا چاہیے، اتنی روشنی کا انتظام ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے انسان جیسا پروجیکٹ، جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، مشنری. انسان ایک مشنری ہے. یہ ایسی مشنری ہے کہ جب سے یہ آیا ہے آج تک سائنٹسٹ اور سائنسدان اور ڈاکٹرز اس کی باڈی پر ریسرچ کر رہے ہیں. اللہ نے ایسی مشین ایک بار بنا دی تو کہاں بن رہی ہے یہ مشین؟ 3 اندھیریوں میں. فی ظلمات 3 قرآن نے بیان کیا. 3 اندھیریوں میں انسان بن رہا ہے، تیار ہو رہا ہے. کوئی روشنی نہیں ہے وہاں. ایک ماں کا پیٹ، نمبر 2 بچہ دانی، دوسری اندھیری، اور نمبر 3 وہ بچے کے اوپر جو کور ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد نظر آتا ہے وہ جھلی، وہ کور. یہ 3 اندھیریوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. کون جانتا تھا اس کو؟ لیکن سب کچھ برابر بنا، کچھ اس میں کمی اور بیشی نہیں آئی. یہ نعمت بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے عظیم پروردگار سے، کریم اور شریف پروردگار سے کون سی چیز دھوکے میں ڈال رکھی ہے؟ تو آتا نہیں اس کی طرف. الذی خلقک، اللہ نعمت یاد دلا رہے ہیں، جس نے تجھے بنایا. فعدلک، اور تیرے اعضاء میں بیلنس رکھا. ہاتھ جتنے لمبے ہونے چاہیے تھے اتنے ہی ہے. 2-3 فیٹ اور لمبے ہوتے تو کیسے دکھتے اپن؟ تھوڑا سا تصور کی دنیا میں جائے آدمی، سوچے تو. ناک زیادہ نہیں، 2 انچ اور بڑھا دیتے تو. ہر چیز کی جو سائز ہے، سائز وہ بالکل پرفیکٹ برابر. آپ کی یہ مسجد تعمیر ہوئی ماشاءاللہ، کتنی اچھی مسجد ہے، کہو سب سبحان اللہ. اللہ کا گھر آپ کے یہاں تعمیر ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے آئے ہوں گے جنہوں نے یہ کہا ہوگا یہ چیز یہاں ہونا تھا، تھوڑا کلر ایسے ہونا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہ گیٹ ذرا ادھر سے نکالنا تھا. انگلی تو ضرور رکھی ہوگی، لیکن آج تک
اس انسان کی بناوٹ پر دنیا کے کسی چھوٹے اور بڑے انسان نے آج تک انگلی اور سوال رکھا کہ یہ ناک ایسی ہونا اور یہاں ہونا اور یہ چیز ویسی ہونا؟ تھا آج تک نہیں. ایسا انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ نعمت یاد دلا رہے، فَعَدَلَكَ فَسَوَّاكَ، تیرے سارے اعضاء کو برابر بنایا ہم نے، کچھ نہیں تھا انسان. اب دیکھو اور دوسری بات کہتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ اس انسان کو بنانا چاہتے تھے، اللہ نے اپنی چاہت فرشتوں کے سامنے بتائی. یہ سب قرآن کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے اللہ نے کہا کہ میں ایک اپنا جانشین، اپنا ایک نائب، اسسٹنٹ دنیا میں پیدا کرنے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تم کیا رائے دیتے ہو تو میں کروں گا، اور تمہاری رائے نہیں رہے گی تو میں نہیں کروں گا. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے کہ فرشتوں کے من میں میرے ارادے اور میری چاہت کے بارے میں کیا بات ہے، انسانوں کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو فرشتوں نے جواب میں کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. دو باتیں فرشتوں نے ذکر کی اللہ کے سامنے انسانوں کو بنائے جانے سے پہلے. اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد مچائے گی، بگاڑ کی، فساد کی بہت سی شکلیں ہیں، برابر. یہ گناہ کریں گے اور یہ قتل و غارت گیری کریں گے اور یہ لڑائی جھگڑے کریں گے، نہ جانے کیا کیا کرے گی، بگاڑ کی شکل. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. یہ تو ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی عبادت، تقدیس، تحمید اور آپ کی جو ہے بندگی کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. تو جو کام آپ انسانوں کو پیدا کر کے ان سے لینا چاہتے ہیں، وہ کام کے لیے ہم آلریڈی ریڈی، ہم تو تیار ہیں. فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ دل میں ان کے من میں یہ بات تھی کہ کہیں اللہ ہم سے روٹھا کہ ایک نئی مخلوق بنانے جا رہے ہیں اور ہم تو ریڈی ہے، ہم سے یہ کام کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. کبھی کبھی آدمی کو یہ سوال آتا ہے کہ میرا ابا بہت دن سے مجھ کو یہ کام بولتے تھے، لیکن اب مجھ کو نہیں بولتے ہیں، دوسرے کو یہ کام بولتے، تو بھائی میرا ابا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ یہ انسان جس کے بارے میں فرشتوں کو بھی ایک من میں ایک شنکا، ایک خیال گزرا کہ کیوں پیدا کیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ نے جواب میں ان سے یہ کہا تھا، انی عالم ما لا تعلمون. دیکھو، جو مصلحتیں انسانوں کو بنانے میں جو حکمتیں ہیں وہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور اس سے خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ نے بنایا انسان کو، اور انسان اس دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو اس دنیا میں ایسا چنا، ایسا قبول کیا کہ ان کے کارنامے اور ان کی زندگی ملائکہ کے لیے رشک بن گئی. فرشتے ان پر رشک کرنے لگے. اب اس مضمون کو حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا، یتباہا بکم ملائکتہ، کہ فرشتے انسانوں کے کارناموں پر ایک دوسرے پر، آسمانوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جن کے پیدا کیے جانے پر ہم کو دل میں کچھ کھٹک اور کچھ اعتراض جیسا اور سوال پیدا ہو رہا تھا. دنیا میں یہ انسان جب آیا تو اس نے ایسے کام انجام دیے کہ فرشتے آسمانوں پر، فرشتے جو کیا کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں. تو جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت سے کہتے ہیں، ہلوموا الی غدائکم، ہلوموا الی غدائکم،
چلو آسمانوں سے ذرا نیچے زمین کی طرف میرے ساتھ کچھ عجیب منظر دنیا میں دیکھتے ہیں. یہ میں حدیث کا مضمون آپ سے پیش کر رہا ہوں. ہلم الی غدا، زمین میں اتر کر ذرا عجیب عجیب منظر دیکھتے ہیں. کیا عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جو فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں، دیکھو میرے ان بندوں کو ذرا جا کر دیکھو، زمین میں تم نے کہا تھا نا یہ فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے اور جو ہے وہ دم مچائیں گے، میرے بندوں کے کام تو دیکھو ذرا جا کر کے زمین میں، میرے دین کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی افراد اور انسانوں میں سے ہمارے حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کو بھی قبول کیا اور بنایا تھا. صدیوں میں اس طرح کے انسان ایک پیدا ہوتے ہیں، صدیوں میں. مولانا کی زندگی ایک ایسی زندگی گزری ان کی کہ اس پر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں لوگ، پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں ان کی زندگی کے کارناموں پر، زندگی کی صفات. وہ سب تو ہمارے سامنے ہے. میں اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک انسان اس طرح کیسے اللہ کے یہاں اتنا مقبول بن جاتا ہے، اللہ کے اولیاء کی فہرستوں میں وہ کس طرح شامل ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک انسان تھے، وہی اعضاء، وہی باڈی، وہی دل اور دماغ ان کے پاس بھی تھا جو ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ نے انہیں پسند کر لیا. اللہ نے پسند کر لیا. کبھی کبھی انسان کے دل سے کسی قبولیت کی گھڑی میں ایسی بات نکلتی ہے جو اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، اس کے ضمیر کی صدا ہوتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کا بالکل پرفیکٹ وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی تمنا کو بھی ضائع نہیں کرتے، تمنا کو بھی ضائع نہیں کرتے. کام تو دور کی بات ہے، کام کبھی ضائع نہیں ہوتا، تمنا بھی انسان کی، چاہت بھی انسان کی ضائع نہیں ہوتی. اللہ اس کو اپنے خاص خزانے میں محفوظ اور سیو کر کے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس تمنا پر اللہ تعالیٰ پھل لگاتے ہیں، اسے تناور درخت بناتے ہیں، اس کو شجرہ طوبہ بناتے ہیں، سایہ دار درخت بناتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے سایہ دار، نفع بخش، پھل دینے والا اور انسانیت کے کام آنے والا بن جاتا ہے. ایک تمنا کسی زمانے میں کسی انسان نے ظاہر کی تھی اپنے رب کے سامنے، اللہ نے اس کو کیچ کر لیا. اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے قبولیت کی رحمتوں کی گھٹائیں چلتی ہے، گھٹائیں چلتی. اس کو آدمی کو جو ہے اس میں اپنی دعا اور اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ دینا چاہیے. مولانا کی ایک ہی بات تھی، رات کے سناٹوں اور تنہائیوں میں جو لوگوں نے حضرت کو اپنے قریب سے سنا، وہ ایک تمنا اللہ کے سامنے لے کر کے ہمیشہ پہنچے اس کی بارگاہ میں، وہ یہ تھی کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے. کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے تو دین کا کام لے. یہاں بہت سارے پرانے لوگ موجود ہیں، وہ زیادہ جانتے ہیں ان کی زندگی کو. 29 سال کا یہ جوان، کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی. آج وہ رحمت اللہ علیہ ہو گئے، اپنی قبروں میں جو ہے وہ جا بسے. 29 سال کی عمر میں یہ نوجوان اس علاقے میں آیا ہے. ایک 29 سال کے جوان کی کیا امنگیں ہوتی ہیں؟ وہ تو اپنی زندگیوں میں اور اپنی زندگیوں کی خوشیوں میں، اور آسان لفظوں میں کہوں وہ اپنی زندگی کی رنگینیوں اور مستیوں میں سرشار ہوتا ہے، ڈوبا ہوتا ہے. ایک جنرل بات ہے.
وہ اپنے رکھ رکھاؤ، اپنی ذاتی شخصیت کو ڈیولپ کرتا، وہ اپنے پریوار، اپنی فیملی اور اپنی بیوی کی چاہتوں کو پورا کرنے میں رات و دن ایک کرتا، تگ و دو کرتا، محنت کرتا، وہ اپنے گھر کی آبادی اس کو بنانے سنوارنے کی فکر کرتا. لیکن یہ 29 سال کا نوجوان آپ کے اس علاقے میں آتا ہے جہاں کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ کویلو کے چند مکانات، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ناخواندہ زندگی گزارنے والے انسان کہ جس علاقے میں آنے کے لیے آدمی 10 مرتبہ سوچے کہ میں کیسے جاؤں. عقل کو آج سے 45 سال پہلے کے تصور میں اور دنیا میں جائیے آپ لوگ، کہ جس علاقے کا رخ کرنے کے لیے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائے. جی اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر کے علاقے کی بے رونقی، بے دینی اور اس کی سارے حالات کو دیکھ کر کے اس کا دل تڑپ جاتا ہے. اور اسی تڑپ میں وہ 29 سال کا بھرپور نوجوان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمنا اپنے بارگاہ میں محفوظ کر لی. اب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر لیا، اس کے دل کی تڑپ تھی، آرزو اور آواز تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو صفات پیدا کر دی، اس کو افراد ملا دیے، اس کو بزرگوں کی دعائیں ملا دی، نیک اور اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کی صحبتیں اس کو مل گئی، نگاہیں مل گئی، دعائیں مل گئی، توجہ مل گئی. پھر وہ نوجوان اپنے اس آرزو اور تڑپ کے پورا کرنے میں صرف آرزو کر کے نہیں بیٹھ گیا. صرف تمنا سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، میدان عمل میں آنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گی، مجاہدات برداشت کرنا پڑیں گے، اپنی چاہتوں کا خون کرنا پڑے گا، اپنی آرزو اور تمناؤں کو کنارے کرنا پڑے گا، اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو مقدم رکھ کر کے اس نے سب کچھ تج دینے کا اور قربان کر دینے کا بیڑا اٹھا لیا اور فیصلہ کر لیا. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائے، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے. یہی تو آرزو تھی ان کی. اب اس کے لیے لگ گئے وہ کام پہ. بیل گاڑی کا بھی سفر کیا. ہاں، لوگ بزرگوں کی، بڑوں کی بات کی زندگی کو دیکھتے تو گمراہ ہوتے. ہوائی جہاز میں پھر رہے، بولے مولانا اے بھائی پہلے بیل گاڑی میں گھومے لے، لیکن پیدل چلے کئی کلومیٹر پیدل، فاقہ بھی ہوا، کھانے کا انتظام بھی مکمل نہیں تھا. مجھے حافظ عبدالصمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، پرانے لوگوں میں وہی بچے اب اس علاقے میں آنے والے، بتایا ایک مرتبہ کہ ہم جو ہے بالکل جامعہ کے ابتدائی زمانے میں سورت کی ایک مسجد میں جو ہے جامعہ کے کام کے لیے ایسے رومال بچھا کر کے بیٹھے. اللہ کی قسم 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا. بولے کتنے؟ حافظ اسحاق صاحب ساتھ میں ہے، نائب رئیس الجامعہ، وہ بھی اللہ کا ولی بندہ، عاشق قرآن تھا. اتنا رونے والا انسان تو ہم نے نہیں دیکھا اپنی چھوٹی زندگی میں. 1 گھنٹہ جو آنسوؤں کی لڑی لگا کر کے جامعہ کی اس مسجد میں دارالقرآن میں روتا تھا، اور لگاتار اس کی آنکھوں سے آنسو کا سلسلہ جاری رہتا تھا. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے 1 گھنٹے تک دعاؤں میں اپنے آپ کو لگانا. یہ جامعہ کی جو چمک ہے، اس کی یہ ترقی ہے، اس کی یہ تعمیر ہے، اور اس کی یہ شہرت جو 4 دانگے عالم میں اور دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نیک نامی جو عطا کی ہے، وہ ان بزرگوں کی قربانیاں اور دعاؤں کا ثمر ہے. کہا کہ 1 روپیہ نہیں آیا. حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اسحاق موٹا تیرے کو آنا ہو تو آئندہ تو آنا، میں نہیں آؤں گا. بولے وہ اپنی زبان میں. یہ حالات تھے، ان حالات سے گزرے یہ لوگ. تو
مولانا پھر میدان عمل میں اتر گئے. اب کیا ہوا؟ میدان عمل میں اترے تو پھر کیا ہوا؟ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. لوگوں کی پروازیں ختم ہو گئی. جہاں سے لوگ اپنی پرواز کو ختم کر دیتے تھے، حضرت مولانا رحمہ اللہ کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی تھی. لوگوں کی سوچ جہاں پر ختم ہو جاتی تھی، حضرت وستانوی نور اللہ مرقدہ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی تھی. ایک تمنا تھی، خدمت اسلام کر جاؤں. اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا؟ ایک انجمن، ایک پوری بستی اور ایک پوری جو ہے کہنا چاہیے کہ کمیٹی، کوئی ایک ادارہ، پوری سوسائٹی مل کر کے اگر ایک ایک وقت زندگی کا لگاتے تو ایسا نہ کر پاتے تھے جو ایک مرد کلندر نے اور مرد درویش نے کر بتایا. مولانا کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ بن گئی. ان کے فرزندان کہتے کہ میراث میں 1 روپیہ نہیں چھوڑا ہے. کتنی عجیب بات ہے. جو کچھ ہے وہ لوگوں کا ہے، لوگوں کا دیا ہوا ہے، باقی ذاتی پراپرٹی میں سے 1 روپیہ بھی، 1 روپیہ نہیں. جس نے ہزاروں ہزار کروڑ کے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دی، ہزاروں کروڑ. کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت نے اتنا کام نہ کیا ہو. جس کے ہاتھوں سے اربوں کھربوں ملینوں اور بلینوں کام ہوا، وہ جب دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. ذاتی ملکیت نہیں ہے پراپرٹی کہ بچوں میں تقسیم ہو سکے. سیم ٹو سیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہی تھا. جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جس رات آپ کا انتقال ہوا یعنی صبح میں، اس رات میں آپ کے دولت کدے اور آپ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا. فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری. بس ایک ہی فکر تھی آپ کی کہ میرا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے مکان میں کس طرح پہنچے. تو انسان جو ہے، اب یہ ایسے انسان سارے لوگوں کے لیے رزق کا ذریعہ بن جاتے ہیں، فخروں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. لیکن قربانیاں ہیں، محنت ہے اس کے پیچھے، اور اپنے بڑوں کی دعائیں، اپنے بڑوں کی دعائیں. اس وقت تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ اولاً ہم اپنا کسی کو بڑا نہیں بناتے کہ اس کے مشورے سے اور اس کی نگرانی میں، اس کی سرپرستی میں ہم کوئی کام کرے. یہ ہماری بہت کمزوری ہے بڑی. مولانا نے جب بھی کوئی کام کیا تو بغیر مشورے کے نہیں کیا، اپنے بڑوں کو بتایا. آج سے 32 اور 33 سال پہلے جب مولانا نے دینی علوم، قرآن و حدیث کی تعلیم کے علاوہ جب ماڈرن ایجوکیشن یعنی دنیا کی تعلیم میں قدم رکھنا چاہا تو ظاہر سی بات ہے یہ کانٹوں بھرا میدان تھا، آسان کام نہیں تھا. اس لیے حضرت مولانا نے اپنے شیخ و مرشد، اپنے پیر حضرت قاری سید صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ امت کو عالم بنائے، حافظ بنائے، نونہالوں بچوں کو مفسر محدث بنائے، لیکن امت کی ضرورت تو اور بھی ہے. امت کی کمزوریاں بھی دور ہونا چاہیے، یہ دنیا میں بھی ترقی کرے، دنیا کے جو شعبہ ہے دوسرے اس میں بھی ہمارے نوجوان آگے بڑھے. تو میری چاہت یہ ہے کہ یہاں اسکول ہو، کالج ہو، یہ نظام ہو، یہ نظام ہو. میں ایسا چاہتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ مشورہ لیا. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نام سے بالکل کرو، یہ بھی امت کی ضرورت ہے، یہ بھی امت کی ضرورت ہے. تو حضرت نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک مدرسے میں دنیا کی تعلیم، لوگ اسے پسند نہیں کریں گے، ملک کے لوگ اس کو ناگوار سمجھیں گے. یہ خدشہ اور یہ بات ظاہر کی. تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 33-34 سال پہلے کہا تھا حضرت مولانا کو کہ غلام تم اپنا کام کرو
آج 30-35 سال کے بعد تمہارے اس کام کی قدر پورے ملک کو ہوگی. قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بات سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے کہتا ہے غلام تم یہ کام کرو. آج سے 30-35 سال کے بعد لوگ تمہارے اس کارنامے کی پذیرائی اور اس کی قدر کو جانیں گے. اور آج ایسا ہی ہے کہ ہر مدرسہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اسکول ہو جائے, کالج کا نظام قائم ہو جائے. سمجھے؟ اب مولانا نے جب اس کام کو کیا تو ملک بھر سے مخالفتیں ہوئی, لوگوں نے طنز کیا, لیکن اس بندے خدا کو خدا نے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے پہاڑ جیسی استقامت عطا کی تھی. وہ ہلتے نہیں تھے فیصلہ لینے کے بعد. کوہ استقامت جس کو کہتے پہاڑ جیسی استقامت, جم جاتے. لا یخافون لومۃ لائم. اللہ کے اولیاء کی صفات میں یہ بات ہے کہ کوئی حق کام کو کرنے کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو وہ قبول نہیں کرتے اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون کیا کہے گا. یہ کام صحیح ہے, امت کے نفع کا ہے, فائدے کا ہے, مجھے کرنا چاہیے. بس مولانا نے کام شروع کیا. آج پورا ملک حیران ہے کہ اس بندے کو آج سے 35-30 سال پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی جو 30 سال کے بعد ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو مولانا کی زندگی تو ایسی ہے کہ یہ آدھے گھنٹے کا وقت جمعہ کا اس کے لیے بہت ہی ناکافی ہے. ایک ایک صفت دیکھی مولانا کی. اپنے بڑوں سے ہمیشہ مشورہ کیا اور بڑوں کی ہمیشہ قدردانی کی. ایسا دل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو, اتنا نرم دل اور اتنا بڑا دل. مالیگاؤں کے بہت سے پروگراموں میں علماء کی مجلس میں میں نے یہ بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کو اسباب مل گئے, پیسے آ گئے. تو یہ اسباب اور پیسے تو بعد میں آئے نا, شروع میں کیا آیا؟ ان کی ترقی میں ان کے بڑے دل کو بڑا دخل ہے. اس کی بڑی وجہ ہے ان کا دل بہت بڑا تھا. اس لیے سارا نظام اللہ نے ان کا بڑا کر دیا. آج مدرسوں کے اندر 2 کمرے بنانے کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, 4 بیت الخلائیں بنانے کے لیے بڑے جتن, بڑی مشکلات ہے. ایک عمارت تیار نہیں ہوتی ہے جلدی, سالوں نکل جاتے اور بیت جاتے ہیں. لیکن اس بندے کی محبت, اس کی قبولیت, اس کی چاہتے جب آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی, پھر جبرائیل سے اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, زمین والوں سے کہہ دو کہ تم اس سے محبت کرو. اس کی محبت زمین میں ڈال دی جاتی ہے, پہلے آسمانوں پر ڈالی جاتی ہے. پھر ایسی محبت کہ لوگوں نے اعتماد کیا, لوگوں نے اعتماد کیا, بھروسہ کیا, اور مولانا نے لوگوں کے اعتماد پر اپنے آپ کو کھڑا اتارا اور روئے زمین پر اللہ کے بندوں کے نفع کے فائدے کے کام کر کے بتایا, اور دل بڑا کر دیا سب کے لیے. علماء کے لیے دل بڑا, عوام کے لیے دل بڑا کر دیا. تو دل بڑا کرو گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے نظام کو بڑا کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بہت بڑا تھا. آپ نے اپنوں کو بھی جھیلا اور پرایوں کو بھی جھیلا, اپنوں کے بھی کام کیے اور پرایوں کے بھی کام کیے. اس لیے آخری وصیتوں میں مولانا کی جو ان کے بچوں سے انہوں نے کی, یہ کہا کہ کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لینا, کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لینا. کتنے لوگوں نے مولانا کو اپنے مدرسے حوالے کیے بعد میں, جن سے چلا نہیں مدرسہ. تو حضرت آپ یہ مدرسہ لے لو اپنی سرپرستی میں, اس کے نظام کو آپ چلائیے. مولانا نے لیا. لینے کے بعد جامعہ نے اس میں تعمیرات کی, ان کی وال کمپاؤنڈ بنا دیا, ان کا دارالقرآن بنا دیا, ان کی عمارت بن گئی. اور پہلے بچے نہیں آتے تھے, اب مولانا کے لینے کے بعد اس لیے کہ جہاں مولانا ہاتھ رکھتے وہاں نظام تعلیم و تربیت پرفیکٹ ہو جاتا, لوگ بچے آنا شروع ہو جاتے.
جب وہ نظام بڑھ گیا تو پھر پرانے کمیٹی کے لوگوں نے شرارت کی کہ ہم کو ہمارا مدرسہ بولو واپس چاہیے. مثال کے طور پر مولانا نے 15 سے 20 لاکھ 50 لاکھ کا وہاں کام کر دیا, بچے آ گئے, بڑی تعداد آنے لگی, مدرسہ پھلنے پھولنے لگا. چند سالوں کے بعد دینے والے لوگوں نے واپس مانگا مدرسہ. مولانا چاہتے تو چٹکیوں میں ان کو وانٹیڈ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے پاس پاور تھا, طاقت تھی, افراد تھے, علاقے کے لوگ ساتھ تھے. لیکن اس طرح جہاں بھی حضرت کے ساتھ ہوا, حضرت نے کہا کہ یہ تمہاری امانت تمہارے حوالے, تم خدمت کرو. اللہ نے مجھ سے جب تک خدمت لینے کا موقع تھا لے لیا, اب تم کرو. اتنا بڑا دل کس کا ہو سکتا؟ آپ کو پتا ہے دارالعلوم دیوبند کے مولانا 7 مہینے معتمم رہے. دارالعلوم دیوبند کے معتمم بنا دیا گیا صلاحیتوں کو دیکھ کر. ملک بھر کے اکابرین نے اعتماد بھروسہ کر کے دارالعلوم دیوبند جو عالم اسلام کی ہماری ایک مرکزی درسگاہ اور یونیورسٹی ہے, اس کا آپ کو وائس چانسلر بنا دیا. اور صرف آپ جو ہے زبانی طور پر وہاں کے وائس چانسلر اور معتمم نہیں بنے, بلکہ آن پیپر قاعدے اور قانون سے لیگل طریقے سے آپ جو ہے. لیکن کچھ لوگوں کو شرارت سوجی, رہتے ہیں نا سب جگہ, اور پھر مولانا کے ساتھ جو معاملہ ہوا, حالات یہ بنے کہ اب یہاں سے ہٹ جانا چاہیے. لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت قانونی کارروائی کر کے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. مولانا کا دل اتنا بڑا تھا, معاف کرنے والا, درگزر والا, کہا کہ نہیں, کسی سے کوئی بدلہ نہیں, کسی سے کوئی انتقام نہیں, اور کسی کو دارالعلوم دیوبند کا وقار اور اس کی عزت مجھے عزیز اور پیاری ہے. ایسے ہزاروں عہدے میرے جو ہے پیروں کی ٹھوکر میں آئیں گے, لیکن دارالعلوم کا وقار اور اس کی عزت پامال نہیں ہونا چاہیے. میں استعفیٰ دیتا ہوں. کسی سے بدلہ لیے بغیر مولانا نے ریزائن دے دیا, استعفیٰ دے دیا. ہے ہم میں سے کسی کا اتنا بڑا دل نہیں ہے. اس طرح لوگ کام کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ اس طرح آگے بڑھاتے. آخری بات کہہ رہا ہوں, مولانا کو بچوں سے بڑی ہمدردی تھی. یہ آج جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ عقل کنواں میں اتنے بچے, کورونا وائرس کے بعد اور لاک ڈاؤن کے زمانے کے بعد مدرسوں میں بچے اب زیادہ نہیں آتے. لوگ پریشان ہیں کہ بچے ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے ہیں. لیکن جامعہ میں بچے اس وقت تو 11,000 کے آس پاس تو مدرسے کے بچے ہیں, پہلے سے زیادہ ہو گئے. یہ بچوں کا آنا, یہ ادارے کی قبولیت اور اس کے نظام کا حسن اور اس کے ذمہ داروں کی محبت کی بات ہے. یہ آپ کے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ اس علاقے میں اللہ کے مہمانان رسول آتے ہیں, یہ ان کی برکتیں ہم کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو میرے جانے کے بعد, صحابہ سے کہا تھا آپ نے, میرے جانے کے بعد دنیا سے تمہارے پاس دور دراز علاقوں سے علم لینے اور دین سیکھنے لوگ آئیں گے. صحابہ سے آپ نے کہا تھا, تو تم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا, تو ان کے ساتھ تم نرمی اور ہمدردی سے پیش آنا. یہ آپ لوگوں سے بھی کہا گیا. گویا ہمارے پاس آئے نا وہ بچے, تو مدرسے میں آئے, یعنی آپ کے پاس بھی آئے, آپ علاقے کے ذمہ دار ہیں. حضور نے یہ وصیت فرمائی تھی, وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا کرنا؟ نرمی کا, حسن سلوک کا, محبتوں کا سلوک کرنا. حضرت مولانا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر اور آپ کے اس حکم پر ایسا عمل کیا کہ انتقال سے 8 سے 10 دن پہلے جب ان کو ہوش آیا, اس کے بعد پھر وہ ہمیں 10-8 دن تو پھر وہ بالکل گنودگی میں رہے, نہ بات نہ ہوش, کچھ نہیں تھا. لیکن جب آخری ٹائم ان کو ہوش آیا اور جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ حضرت مدرسے میں تو 10,000 سے زیادہ بچے آ گئے, تو ایسے آنکھ کھول دی خوشی سے. اور کہا گیا حضرت دورے حدیث کے تو سبق شروع ہو گئے, تو اور خوشی کا اظہار کیا. اور ایک جملہ جو آخری جملہ ہے ان کی زبان کا اور ان کے اندر سے نکلنے والا, کہا کہ بچوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. کیا کہا؟ بچوں کے ساتھ ہمدردی. اس کے بعد مولانا نے کوئی بات نہیں کہی, یہ آخری تھا. بچوں کے ساتھ ہمدردی کرنا.
اب نبی کے آخری وقتوں کو ملاؤ، میں بہت سی چیزیں سیم کرا رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے سینے مبارک سے جو دھڑکنیں چل رہی تھی، سانسیں آخری چل رہی تھی، صحابہ نے اپنا سر آپ کے سینے پر رکھ کر کے جو آواز سنی اس میں آپ نے یہ کہا، آپ یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز یعنی نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں اور چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ آپ کے آخری جملے یہ تھے۔ غور کرو کتنا بڑا آدمی تھا ہمارے درمیان جو چلا گیا، اس کی پوری زندگی قابل رشک بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات خوب سے خوب اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ہمارے درمیان تھے تو ایک ہمت تھی، آج ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جیسے بے سہارا محسوس کرتے اپنے آپ۔ جامعہ کی در و دیوار سنی، علاقہ اس آدمی اور اس انسان کی برکتوں سے محروم جیسا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن آخری بات کہہ رہا ہوں میں، یہ دنیا جانے کے لیے ہے، کسی بھی آنے والے کا جانا یقینی ہے۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی میں کہہ دیا تھا انک میت وانہم میتون، اے میرے محمد آپ کا انتقال ہوگا، آپ جانے والے ہیں دنیا سے، اور سارے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب نبی بھیج رہے تھے تو حضرت معاذ سے آپ نے فرمایا تھا، معاذ دیکھو یمن والوں کے پاس جاؤ، انہیں دین بتاؤ، دین سمجھاؤ، سارے طریقے بتا دیے، لیکن ایک بات ایسی کہہ دی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہا معاذ جب تم واپس آؤ گے یمن سے مدینہ تو تم مجھے نہیں پاؤ گے، میری قبر دیکھو گے، میں نہیں رہوں گا دنیا میں۔ یہ سن کر کے صحابی رسول کا سینہ تو پھٹنے لگا۔ محبت کی بات ہے، جسے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے، سینہ پھٹنے لگا، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ آپ نے کہا معاذ میری قبر ملے گی، لیکن دین کا کام کرنا یہ مقدم، یہ پہلے ہے۔ وطن چھوڑا، نبی کا چہرہ انور چھوڑا، آپ کی صحبت چھوٹی، لیکن اللہ کے دین کے لیے چلے گئے۔ جب واپس آئے ربیع الاول میں تو واقعتاً نبی کا وصال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے دنیا سے۔ قبر روضہ مبارک مدینہ المنورہ میں قبر سامنے ہے، حضرت معاذ سامنے کھڑے ہیں اور دھاڑے مار کے زاروں قطار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، دل کو قرار نہیں آتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں کھڑے تھے، جب دیکھا کہ اب اس کو تسلی اور دلاسے کی ضرورت ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کفا کا یا معاذ، اے معاذ اتنا کافی ہے، سن لے اے معاذ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پرستش کرتا ہے تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن وإن دین محمد لا يموت، محمد کا لایا ہوا دین زندہ ہے۔ اب دین کی محنت کرو اور دین کی فکر کرو۔ دنیا میں آنے والے جائیں گے، وہ تو کارنامے انجام دے کر اپنی دنیا کو بسا گئے، اپنی آخرت کو اور اپنی جنت کو بنا گئے۔ میرے بھائیوں، ان کے نقش قدم اور ان کی زندگی کی صفات یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ہمارے لیے نقش قدم ہے جس پر چل کر کے ہم بھی اللہ کے دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی آج یہ تمنا کر لے کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کا کام مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا۔ کہو سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس درجے میں قبول کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔